بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء ومن هو اولا بعیسی بن مریم محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، سابقہ ویڈیوز کے اندر ہم نے سوال نمبر 4 شروع کیا تھا۔ سوال نمبر 4 کا عنوان یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق جو کلمہ رفع استعمال کیا ہے، مثلا ورافعک الیہ یا پھر بل رفعہ اللہ الیہ، تو یہاں پر کلمہ رفع سے کیا مراد ہے؟ مسلمان جو مراد لیتے ہیں یا مسلمانوں کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم کے ساتھ صحیح سالم حالت میں آسمانوں پر اٹھا لیا تھا اور یہود کو انہیں شہید کرنے کا موقع نہیں دیا، جبکہ مرزا قادیانی اور اس کی جماعت اسی کلمہ کے اندر تحریف اور دجل سے کام لیتے ہوئے اس کے مختلف معانی کرتی ہے۔ کبھی کہتی ہے کہ بل رفعہ اللہ الیہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے درجات بلند کیے، اور کبھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح کو آسمانوں پر اٹھا لیا، اور وہ روح کا اٹھانا 87 سال بعد کشمیر کے اندر ہوا۔ تو ہم مختلف جوابات سے ان کے اس باطل عقیدے اور تحریف کا رد پڑھ رہے تھے۔ اس سے قبل 5 جوابات آپ پڑھ چکے ہیں، آج ہم جواب نمبر 6 سے شروع کرتے ہیں۔ چھٹا یہ کہ یہود کی ذلت و رسوائی اور حسرت اور ناکامی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کمال عزت و رفعت بجسدہ العنصری صحیح و سالم آسمان پر اٹھائے جانے ہی میں زیادہ ظاہر ہوتی ہے۔ یعنی ایک خارق العادہ امر ہے کہ ایک شخص کو زندہ حالت کے اندر آسمانوں کی طرف اٹھا لیا جائے تو یہ زیادہ عزت اور رفعت اور بلندی کا مقام ہے۔ نیز یہ کہ رفعت شان اور علو مرتبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مخصوص نہیں، زندہ اہل ایمان اور زندہ اہل علم کو بھی حاصل ہے۔ یعنی اگر یہ معنی لیا جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بل رفعہ اللہ علیہ کے اندر جو اعزاز ملا ہے وہ بلندی مرتبہ ہے یا بلندی شان ہے، تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی خاصیت نہیں ہے، یہ تو عام اہل ایمان کو اور عام اہل علم کو بھی حالت حیات کے اندر حاصل ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، بلند کرتا ہے اللہ اہل ایمان اور اہل علم کو باعتبار درجات کے۔ تو اگر رفع سے مراد رفعت شان اور علو مرتبت لیا جائے تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی اس میں خصوصیت ظاہر نہیں ہوتی، اس درجے کمال عزت و رفعت ظاہر نہیں ہوتی جس درجے زندہ حالت میں آسمانوں پر اٹھا لیے جانے میں ظاہر ہوتی ہے۔ 7واں جواب دیکھیے۔ 7واں جواب یہ کہ آیت میں رفع روحانی بمعنی موت مراد ہو تو یہ ماننا پڑے گا کہ وہ رفع روحانی بمعنی موت یہود کے قتل اور صلب سے پہلے واقع ہوا، جیسا کہ ام یقولون بہ جنہ بل جاءہم بالحق اور وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ۔ ان آیات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حق کو لے کر آنا ان کے شاعر اور مجنون کہنے سے، یعنی کفار کے شاعر اور مجنون کہنے سے پہلے واقع ہوا ہے۔ یہ بات آپ پہلے بھی ایک جواب کے اندر پڑھ چکے ہیں کہ صیغہ ماضی کا تقاضا یہ ہے کہ بل سے پہلے جو کلمات یا جو امور ہیں ان کے واقع ہونے سے پہلے بل کے بعد والا جو فعل ہے وہ واقع ہو چکا ہے، صادر ہو چکا ہے۔ تو اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اسی طرح رفع روحانی بمعنی موت کو ان کے قتل اور صلب سے مقدم ماننا پڑے گا۔ حالانکہ مرزا قادیانی اس کا قائل نہیں۔ مرزا قادیانی تو والعیاذ باللہ یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہود سے خلاص ہو کر فلسطین سے کشمیر پہنچے اور عرصہ دراز تک بقید حیات رہے، اسی عرصہ میں اپنے زخموں کا علاج کروایا، پھر طویل مدت کے بعد یعنی 87 سال زندہ رہ کر وفات پائی اور سری نگر کے محلہ خانیار میں مدفون ہوئے اور وہیں آپ کا مزار ہے۔ لہٰذا مرزا قادیانی کے الزام کے مطابق عبارت اس طرح ہونی چاہیے تھی وَمَا قَتَلُوهُ بِالصَّلِيبِ بَلْ تَخَلَّصَ مِنْهُمْ وَذَهَبَ إِلَى كَشْمِيرَ وَأَقَامَ فِيهِمْ مُدَّةً طَوِيلَةً ثُمَّ أَمَاتَهُ اللَّهُ وَرَفَعَ إِلَيْهِ۔ یعنی ان لوگوں نے صلیب کے ذریعے ان کو قتل نہیں کیا بلکہ ان سے انہوں نے چھٹکارا پایا اور پھر کشمیر گئے اور وہاں ایک طویل مدت قیام کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دی اور ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ تو یہ کیسا یعنی قرآن پاک کے اندر نقص ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اپنی تحریف کی خاطر قرآن کے مقام کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
تو اس لیے یہ دلیل بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ مرزا قادیانی کا مدعا اس آیت سے ثابت نہیں ہو سکتا۔ آٹھواں جواب دیکھیے، آٹھواں جواب یہ کہ رفع روحانی بمعنی موت لینے سے وکان اللہ عزیزا حکیمہ کے ساتھ مناسبت نہیں رہتی، اس لیے کہ عزیز اور حکیم اور اس قسم کی ترکیب اس موقع پر استعمال کی جاتی ہے جہاں کوئی عجیب و غریب اور خارق العادات امر پیش آیا ہو، یعنی عام معمول سے ہٹ کے کوئی صورتحال پیش آئی ہو، اور وہ عجیب و غریب امر جو اس مقام پر پیش آیا وہ رفع جسمانی ہے۔ یہ خیال نہ کیا جائے کہ جس میں عنصری کا آسمان پر جانا محال ہے وہ عزت والا اور غلبے والا اور قدرت والا ہے، اس کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں، اور نہ یہ خیال کرے کہ جس میں عنصری کا آسمان پر اٹھایا جانا خلاف حکمت اور خلاف مصلحت ہے، وہ حکیم ہے، اس کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں۔ یہ وکان اللہ عزیزا حکیمہ اللہ تعالیٰ کے ان صفات کا ماقبل کے ساتھ جو ربط ہے اس کو واضح کیا جا رہا ہے۔ دشمنوں نے حضرت مسیح علیہ السلام پر ہجوم کیا تو اس نے اپنی قدرت کا کرشمہ دکھلایا کہ اپنے نبی کو آسمان پر اٹھا لیا، اور جو دشمن قتل کے ارادے سے آئے تھے انہی میں سے ایک کو اپنے نبی کا ہم شکل اور شبیہ بنا کر انہی کے ہاتھ سے اس کو قتل کرا دیا، اور پھر اس شبیہ کے قتل کے بعد ان سب کو شبہ اور اشتباہ میں ڈال دیا۔ یعنی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نقصان پہنچانے آئے تھے، پریشان کرنے آئے تھے، اللہ تعالیٰ عزیز اور حکیم ذات ہے، انہوں نے اپنے نبی کو بچا کر آسمانوں پر اٹھا کر ان لوگوں کے لیے پریشانی کا سامان بنا دیا کہ وہ اس کے بعد بھی اشتباہ میں رہے، شبہ میں رہے، وہ اسی ششپنج میں رہے کہ انہوں نے قتل کیا یا نہیں۔ رفع کے معنی عزت کی موت نہ کسی لغت سے ثابت ہے، نہ کسی محاورے سے، اور نہ کسی فن کی اصطلاح سے۔ یہ تیسرا معنی ہے جو مرزا قادیانی کی جماعت لیتی ہے، وہ کہتی ہے کہ رفع کا معنی عزت کی موت ہے، اور صلیب کی جو موت ہے نعوذ باللہ وہ کہتے ہیں تورات کے مطابق وہ لعنتی موت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے صلیب کی موت سے ان کو بچایا تو فرمایا بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے ان کو عزت کی موت دی، یعنی 87 سال بعد عزت کی موت دی۔ اپنی منمانی کے مقدرات اور محذوفات نکال کر قرآن کی آیت میں تحریف کرتے ہیں۔ محض مرزا قادیانی کی اختراع ہے، البتہ رفع کا لفظ محض اعزاز اور رفع جسمانی کے منافی نہیں، اعزاز اور رفع جسمانی دونوں جمع ہو سکتے ہیں۔ نیز اگر رفع سے مراد عزت کی موت مراد ہو تو نزول سے ذلت کی پیدائش مراد ہونی چاہیے، اس لیے کہ حدیث میں نزول کو رفع کا مقابل قرار دیا، اور ظاہر ہے کہ نزول کی یہ معنی مرزا قادیانی کے ہی مناسب ہے۔ یعنی اگر رفع سے مراد عزت کی موت ہے تو نزول سے مراد ذلت کی پیدائش ہونی چاہیے، اس لیے کہ رفع اور نزول دونوں آپس میں متضاد ہیں، متقابل ہیں، حدیث میں اس کو تقابلاً ذکر کیا گیا ہے، تو پھر یہ ذلت کی پیدائش یہ مرزا قادیانی کے ہی مناسب ہے کہ وہ اپنی ذات کو مسیح قرار دیتا ہے اور نزول کو وقوع قرار دیتا ہے۔ نواں جواب دیکھیے، رہا یہ امر کہ آیت میں آسمان پر جانے کی کوئی تصریح نہیں، سو اس کا جواب یہ ہے کہ بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ اس کلام کے معنی ہی یہ ہے کہ اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا، جیسا کہ تعرج الملائکۃ والروح الیہ کے معنی یہ ہے کہ فرشتے اور روح الامین اللہ کی طرف چڑھتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ آسمان کی طرف چڑھتے ہیں۔ یہ اس بات کا جواب ہے کہ مرزا قادیانی کی جماعت کہتی ہے کہ بل رفعہ اللہ الیہ، الیہ کی ضمیر تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف منسوب ہے، تو الی السماء آپ کیوں معنی لیتے ہیں؟ تو قرآن پاک میں بیشتر مقامات پر اللہ تعالیٰ کی طرف چیز کی نسبت کر کے آسمان مراد لیا گیا ہے۔ دیکھیں وقال تعالی الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، اللہ ہی کی طرف پاکیزہ کلمات چڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ عمل صالح کو اوپر اٹھاتا ہے، یعنی آسمان کی طرف چڑھتے ہیں۔ اب یہاں پر الیہ ضمیر تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف منسوب ہے، لیکن اس سے مراد آسمان ہے نہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اسی طرح بل رفعہ اللہ الیہ میں آسمان پر اٹھایا جانا مراد ہوگا، اور جس کو خدا تعالیٰ نے ذرا بھی عقل دی ہے وہ سمجھ سکتا ہے کہ بل رفعہ اللہ الیہ کہ یہ معنی کہ خدا نے ان کو عزت کی موت دی جس طرح لغت کے خلاف ہے، اسی طرح سیاق و سباق کے بھی خلاف ہیں۔ اس طرح کی اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے باسناد صحیح یہ منقول ہے، لما اراد اللہ ان یرفع عیسیٰ الی السماء، جب اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھانے کا ارادہ فرمایا،
الی آخر القصہ۔ اس کے علاوہ متعدد احادیث میں آسمان پر جانے کی تصریح موجود ہے جو پہلے پیش کر چکے ہیں، یعنی جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع نزول کے عقیدے کو احادیث سے ثابت کیا گیا، وہاں پر تفصیلی طور پر آسمان کا کلمہ جو پایا جا رہا تھا اس کے اوپر کلام کیا تھا، وہ انتہائی اہم سبق تھا، آپ اس کو وہاں پر سن سکتے ہیں۔ یہ آپ نے ملاحظہ کی ہے مرزا قادیانی کی علمی قابلیت کہ اس نے ایک معنی یہ بھی کیا رفع کا کہ اللہ نے ان کو عزت کی موت دی ہے، حالانکہ نہ کوئی لغت اس کی تائید کرتی ہے، نہ ہی کوئی نص اس کی تائید کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عقل بھی اس بات کو رد کرتی ہے کہ بر رفعہ اللہ الیہ سے مراد وہ عزت کی موت نہیں ہے، بلکہ آسمانوں کی طرف زندہ حالت میں بالجسم اٹھایا جانا مراد ہے۔ یہاں جو بات ہم نے اس دلیل کے اندر پڑھی ہے وہ یہ اعتراض ہے قادیانی کہ رفع الی اللہ کا مطلب آسمان کی طرف رفع کیسے ہو گیا، تو اس کو قرآن پاک کی دیگر آیات سے ثابت کیا گیا۔ یہاں پر الزامی طور پر مرزا قادیانی کی ایک عبارت پیش کر دیتا ہوں جس سے مرزا قادیانی کے ماننے والے ان کو کم از کم ضرور یقین کر لینا چاہیے اور اس اعتراض سے پیچھے ہٹ جانا چاہیے کہ الہی سے مراد الی اللہ ہی نہیں ہے بلکہ کہ الہی سے مراد وہ الی السما ہے۔ مرزا قادیانی ازالہ اوہام حصہ اول جو کہ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ نمبر 234 اور 35 پر لکھتا ہے، رافعو کا الیہ کے یہی معنی ہے کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو چکے تو ان کی روح آسمان کی طرف اٹھائی گئی۔ اس عبارت میں جو مسلمانوں کے عقیدے کی تحریف ہے یا جو اس کی مخالفت ہے اس سے تو تعارض نہیں کرتا، لیکن آپ نے اس عبارت میں یہ ضرور ملاحظہ کیا کہ مرزا قادیانی نے بھی ضمیر کا ترجمہ آسمان کی طرف اٹھایا جانا کیا ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا۔ یہاں پر ایک اور بات عرض کر دوں کہ مرزا قادیانی کی جماعت کہتی ہے کہ بل رفعہ اللہ الیہ، یہاں پر رفع درجات مراد ہے، اور پھر یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ جو ضمیر ہے اس سے آپ آسمان کیسے مراد لیتے ہیں، تو پھر ان سے یہ سوال کیا جانا چاہیے کہ آپ کہتے ہیں بل رفعہ اللہ الیہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان کے درجات بلند کیے، تو الیہ ضمیر یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہے، گویا ترجمہ یہ ہوا، نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے ان کو الوہیت کے درجے میں پہنچا دیا، اس لیے کہ رفع سے مراد آپ نے درجہ لیا، اور الیہ یہ ضمیر آپ یہاں پر وہ آسمان کی طرف منسوب نہیں سمجھتے، اعتراض کرتے ہیں، تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے اپنی ذات کے درجے تک ان کو پہنچا دیا۔ اسی بات کو شیخ رمضان البوطی رحمہ اللہ نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے، اور فرماتے ہیں تو اس کا نتیجہ تو یہ نکلے گا جعل الہا مثلہ، اپنے جیسا ایک الہ بنا دیا، الہ کے درجہ میں عیسیٰ علیہ السلام کو پہنچا دیا، تو اس لیے رفع کا معنی درجہ کرنا یہ بھی غلط ہے، اور الیہ یہ ضمیر آسمان کی طرف منسوب نہ ماننا اور اس پر اعتراض کرنا یہ بھی غلط ہے۔ 10واں جو جواب ہے اس کو دیکھیے، کتاب کا آخری جواب ہے، مرزا قادیانی نے لکھا ہے لہٰذا یہ امر ثابت ہے کہ رفع سے مراد اس جگہ موت ہے، مگر ایسی موت جو عزت کے ساتھ ہو، جیسا کہ مقربین کے لیے ہوتی ہے کہ بعد موت ان کی روحیں علیین تک پہنچائی جاتی ہیں، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، ازالہ اوہام صفحہ نمبر 599، خزائن جلد 3 صفحہ نمبر 424۔ مرزا قادیانی کا یہ کہنا کہ رفع سے مراد ایسی موت مراد ہے جو عزت کے ساتھ ہو، جیسے مقربین کی موت ہوتی ہے کہ ان کی روحیں مرنے کے بعد علیین تک پہنچ جاتی ہیں، اس عبارت سے خود واضح ہے کہ بل رفعہ اللہ سے آسمان پر جانا مراد ہے، اس لیے کہ علیین اور مقعد صدق تو آسمان ہی میں ہیں۔ بہرحال آسمان پر جانا تو مرزا قادیانی کو بھی تسلیم ہے، اس لیے مرزا قادیانی کی جماعت یہ اعتراض نہ کرے کہ الہی کی ضمیر تو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہے، تو آسمان معنی کیسے لیا جاتا ہے۔ اختلاف اس میں ہے کہ آسمان پر حضرت مسیح ابن مریم علیہ صلوات و تسلیمات کی فقط روح گئی یا روح اور جسد دونوں گئے، تو یہ پہلے ہم ثابت کر چکے ہیں کہ آیت میں بجسد العنصری رفع مراد ہے، یعنی جسم مع روح کے رفع مراد ہے۔ اس جواب کا آخری جو پوائنٹ ہے وہ ذکر کر دیتا ہوں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں اپنے سوال نمبر 6 کی طرف بڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیات نازل کی ہیں، یہ آیات با اتفاق محدثین، مفسرین اور مورخین کے اللہ تعالیٰ نے نصارہ نجران کے مناظرے اور ان کے عقائد کی اصلاح کے بارے میں نازل کی ہیں۔ اس وقت انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کیا اور اپنے باطل عقائد کو بیان کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے عقائد کی اصلاح کے لیے یہ آیات نازل کی ہیں۔ تو آپ دیکھیں وہاں پر اللہ تعالیٰ نے
صلیب کی نفی کی ہے، حالانکہ عیسائیوں کا عقیدہ تھا کہ صلیب پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چڑھایا گیا اور پھر آپ کی وفات ہوئی تو آپ کا صلیب پہ چڑھنا یہ تمام عیسائیوں کے لیے کفارہ کا سبب بنا۔ دیگر تفصیلات آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عقیدے کی نفی کی ہے، اصلاح کی ہے کہ وما قتلوہ وما صلبوہ، کہ قتل بھی نہیں کیا، صلیب پہ بھی نہیں چڑھایا، اس لیے تمہارا یہ عقیدہ غلط ہے۔ اب عیسائیوں کے عقیدے کا اگلا پوائنٹ یہ تھا کہ ان کو جسم کے ساتھ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، تو اگر یہ عقیدہ غلط ہوتا تو قرآن اس کی بھی نفی کرتا، بلکہ اور کہتا وما رفعہ اللہ الی السماء، اللہ نے آسمانوں کی طرف ان کو نہیں اٹھایا۔ تو جب ہر عقیدے کا بطلان کیا، قتل کے عقیدے کا بطلان کیا، ایسے ہی یہودیوں کا عقیدہ تھا، وہ کہتے تھے کہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصرانیوں کا عقیدہ تھا وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے باطل عقائد کی قرآن پاک کے اندر صراحتاً نفی کی ہے، ان کا باطل ہونا ذکر کیا ہے۔ تو یہ وہ ایسا واحد عقیدہ ہے جو عیسائی بھی مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ حالت کے اندر، ان کی حیات کی حالت کے اندر جسم مع روح کے آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس واحد عقیدے کا رد اور بطلان قرآن پاک میں ذکر نہیں کیا، جس سے یہ ثابت ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں کی طرف زندہ حالت میں اٹھایا جانا، یہ عقیدہ یہ درست ہے اور ثابت شدہ ہے۔ بہرحال یہ متعدد جوابات آپ اس سوال کے اور اس اعتراض کے جان چکے ہیں۔ مرزا قادیانی اور اس کی جماعت کی تحریفات کا رد مختلف دلائل سے آپ پڑھ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کو محفوظ رکھے اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔